بات یہ ہے کہ جی بچوں کی، مجھ سے لوگ کہہ رہے ہیں نا پچھلے دنوں میں لاہور میں بھی بڑا میرا پروگرام تھا، شیخ صاحب قدم بڑھائیں قدم بڑھائیں قدم بڑھائیں. میں نے کتنے قدم بڑھاواں؟ کہتے قدم بڑھائیں، آپ قدم بڑھائیں، لیڈ کریں لوگوں کو. علم ہی آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے. یار میں نے اگر کسی منصب پہ غلطی کر دی نا، میرے ساتھ اتنے جوانوں کی اتنا زندگیاں خراب ہو جائیں گی. میں اتنی زندگیوں کا جواب کیسے اللہ کے یہاں دوں گا؟ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے بہت سی یہ کال دینا نا، جو آپ بھی کہتے ہیں کال ٹو ایکشن ہونا چاہیے. شیخ ابھی کسی نے کہا نا تبصرے نہیں چلیں گے، کسی نے بھی مجھے بتایا شیخ صاحب تبصرے نہیں چلیں گے، کال ٹو ایکشن دیں. کال ٹو ایکشن کیا؟ کال ٹو ایکشن دیں کس چیز کی؟ کال ٹو ایکشن دیں کس مطلب کیا کر لیں گے آپ؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کچھ ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے کہ میں انقلابی آدمی نہیں ہوں، میں بلیو نہیں کرتا، لیکن اسٹریٹ ایکٹیویزم اپنی جگہ پر ہے. لیکن ان کا جو منیمم لیول جس سے یہ جنت میں جائیں گے، وہ منیمم لیول، وہ منیمم میکسیمم لیول جس کے ساتھ یہ دنیا میں امپیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی زندگیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ہم اپنی شیخ عاطف نے ساری زندگی اپنی زندگیوں کی غلطیوں کے اوپر تو تھرڈ پرسن کے اوپر بات رکھ کے آپ کو سکھانے کی کوشش کی کہ اپنی زندگی ضائع نہ کر، اپنی زندگی ایتھے ہوتے جا کے ضائع نہ کر، فضول کما کے اندر اپنی زندگی ضائع نہ کر پتر. آسان ہے فیصلے کرنے، آسان ہے جنگیں کرنے، آسان ہے نبھانے مشکل ہوتی ہے. کرنی چاہیے مگر کیا 90-10 کی سب کچھ ٹیک پہ لگا کے؟ نو. علم پڑھیں، رب کو راضی رکھیں. جو ہر چیز میں انسان میں ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میں پھنس تو نہیں جاؤں گا، کہیں اللہ کی مراد کچھ اور تو نہیں ہے. یہی تو ہماری سوچ ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہم سے، اللہ راضی ہے یا نہیں. اور اپنے موقف کے اندر اللہ کو لے کے آنا، اپنی سیاست میں اللہ کو لے کے آنا، یہ 10 بار سوچنا ہے آپ نے، کیونکہ دین کے نام کے اوپر تو چیز فوراً نکل جائے گی. میں یہاں پر بات کروں گا کتنے لوگ مان جاتے ہیں، لیکن ڈر ہونا چاہیے. ایک آدمی میں ڈر ہونا چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ تم لوگ سارے آگ میں جا رہے ہو، لیڈر کا کام ہوتا ہے آگ سے بچانا، آگ سے بچانے والا کام ہونا چاہیے. تو علم وہ اسلحہ ہے جس کے ساتھ آپ کہیں پر بھی ہوں گے آپ فیصلہ کر سکیں گے. یا آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، یا آپ نے افہام و تفہیم کرنی ہے، یا مفاہمت کرنی ہے، یا ڈپلومیسی کرنی ہے، یا آپ نے اب اعلان جنگ کرنا ہے، یا اعلان توقف اختیار کرنا ہے. یہ علم پڑھائے گا آپ کو، اور یہ شرعی علم ہے، یہ دینی علم ہے، یہ مدرسے کے علم ہے. جب ہم نے شارٹ اور کنسائز کر دی ہیں آپ کے لیے، ان کورسز کو جوائن کریں اور آپ کا ایک ذہن کا ڈیمینشن ہی کھل جائے گا. یار میں تو اس چیز کے لیے لڑا تھا، پرائرٹی تو یہ تھی، میں اس چیز کو سیکنڈری کر رہا تھا، پرائمری تو یہ تھی. یہی جاننا کہ ترجیح کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ تو سارا مسئلہ ہے. تو یہ پڑھا کے آئے گی آپ کو. اس لیے اساتذہ کے ساتھ ٹکے رہیں، علمی اساتذہ دینی اساتذہ کے ساتھ بھی رہیں، اور وہ آپ کے دماغ کا کھولیں گے، وہ فریم ورک سیٹ کریں گے آپ کے. کبھی کبھی نیکی کا کام ہو رہا ہوتا ہے مگر شیطانی فریم ورک سے، اور کبھی کبھی شیطانی کام بھی ہو جاتا ہے مگر نیکی کے فریم ورک کی ہونے کی وجہ سے وہ شیطانی کام بھی آپ بھلائی اور نیکی کے حق میں آ جاتی ہے. گہری باتیں، اتنی باتیں کو اشارے اس لیے دی ہیں بھائی، زندگی کا فلسفہ اللہ کی مراد سے دیکھنے کے اندر اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے پوچھا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. اہل علم سے سوال کرو، خود سے سوال کرنے کو نہیں کہا انسان، اہل علم سے سوال کرنے کو کہا، جو دانشور ہیں، جو سمجھتے ہیں باتوں کو. یہ جو تجزیہ نگار بیٹھے ہیں ادھر ادھر کے بیٹھ کے حساب کتاب ہے، ان کے پاس بھی کیا ہے؟ ہوں گے ان کے اندر کچھ قابل ہوں گے، لیکن اثر تو وہ علماء ہیں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. ابھی اس ٹائم پر اگر نہیں بھی آتے تو انہیں تلاش کریں، چھپ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. الحمدللہ آپ نے اور ہم نے ان کو اگنور کیا ہوا. ان کے پیچھے جائیں، ان کے پیچھے وہ روشنی ہے، وہ آپ کو بتائیں گی حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور اس کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی بغیر علم کے متلاشی بنے.